الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شوال کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں سنتن 3 ہجری میں غزوہ احد کا ایک دل خراش اور گنج شہیدان کا ایک وسیع واقعہ اور اس میں کئی طرح تربیت کا سامان غزوہ احد کا واقعہ رونما ہوا. کچھ اس کے بارے میں ان آیتوں میں بھی اور کچھ سیرت کے کتب میں جو اس کے بعض احوال ہیں آج اس کے بعض گوشے عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، جس میں ہمارے لیے تربیت کا بڑا سامان ہے. سیرت کو سمجھنا، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو اور اس کے جو حکمتیں ہیں ان کو سمجھنا اور اس سیرت کی روشنی میں اپنے زمانے کے احوال ان کو سمجھنا اور اس سے راستہ نکالنا، یہ ایک اہم ترین کام ہے. چونکہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو نمونہ بنایا اور آپ کی سیرت انتہائی جامع مکمل سیرت ہے اور آپ نے جو جماعت تیار فرمائی ہے تو وہ جماعت بھی بڑی حیرت کن ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرت محمد علیہ السلام کی ذات تو ہے ہی مرکز اور اللہ کے عظیم رسول، لیکن آپ نے جس جماعت کو تیار کیا، جو واقعی آپ کی معیت جس نے اختیار کیا، جو ساتھ رہے، آپ کے صحبت میں رہے، تو ان کے بھی بڑے عجیب اوصاف ہیں. ان اوصاف میں ایک صفت جو بالکل ازداد کا مجموعہ، اور ان دونوں کو جمع کرنا بس یہ حضرت کی تربیت اور اس جماعت کی ایک کرامت اور پیغمبر علیہ السلام کا ایک معجزہ، اور اس عظیم دین اور اس عظیم کلام، اس کی تاثیر کہ کیسے کیسے یہ لوگوں کو تیار کرتا ہے اور کیا طاقتور دعوت ہے. ان میں خاص طور سے یہ دو صفت کہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم، یہ دونوں جمع کرنا ایک وقت میں، وہ زبردست قسم کے لڑنے والے، انتہائی جنگجو اور کافروں کو اور دشمنوں کو نشانہ بنانے والے، اور دوسری جانب سے ان میں ترحم کا بہت اعلیٰ مادہ، ان دونوں کو جمع کرنا یہ بہت مشکل سا کام ہے، کیونکہ جو لڑاکو اور جنگجو اور مجاہد، تو ان میں ترحم اور رات کی عبادتیں اور اللہ پاک کے ذات علی کے سامنے تضرع و زاری اور کسی دکھی کا کام آنا، یہ بالکل اس کے متضاد سمجھا جاتا ہے. بہرحال حضرت کی تربیت تھی، اور وہ تربیت حالات اور میدان میں اتار کر ہوئی ہے. بدر میں مکہ مکرمہ میں ایک خاص قسم کی تربیت، اس سے وہ جماعت گزری، اور وہ 13 سال بڑے عجیب محنت کے اور اس کے مختلف شکلیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں. پھر ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں رمضان شریف کے روزوں کا فرض ہونا، اور پہلے عید سے ہی پہلے یہ غزوہ بدر کا معاملہ پیش آنا، اور یکم شوال کو واپسی. عید آپ حضرات صحابہ کرام نے ایسی منائی کہ بدر سے واپسی اور بدر کا فاتحانہ مزہ اور کفار کا قید کرنا اور خوب ایک حق کا ظاہر ہونا اور باطل کا باطل ہونا اچھی طرح واضح ہوا. واقعی ان کی عید تھی، اور کوئی عجیب قسم کی عید. اس میں حضرت نے ایک طرف یہ کہ مدینہ منورہ کا کوئی فقیر اور کوئی غریب ایسا نہ رہے کہ اس کی اعانت نہ ہو، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے غریب پروری، اور پھر میدان میں جمع کرنا اور حضرت کے 2 رکعت پڑھانا بغیر اذان اقامت کے،
اور پھر خطبے دینا اور ایک خاص شوکت کے ساتھ مسلمانوں کا ایک راستے سے آنا اور دوسرے سے جانا، واقعی ان کی عید عید تھی۔ بہرحال اس غزوہ بدر کا گہرا اثر مکہ مکرمہ پہ پڑا، جیسے آپ نے سنا کہ ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور بڑی ان کو ہزیمت ہوئی اور بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ تو وہ پورا سال 2 ہجری سے 3 ہجری تک کا یہ پورا سال اہل مکہ کا انتقام کے بارے میں تدبیر کرنا، سوچنا اور جذبات اور بڑھتے ہوئے کہ کیا کریں۔ ہر گھر میں ایک خاص قسم کی نشانی موجود تھی، کسی کا باپ مرا ہے تو کسی کا بھائی، اور کسی کا چاچا تو کسی کا ماموں۔ ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے، کوئی گھر خالی نہیں کہ وہاں پر ماتم نہ ہوا ہو اور وہاں پر ان کا کوئی مرا نہ ہو اور وہ قتل نہ ہوا ہو۔ تو ایک عجیب ذلت کی کیفیت مکہ مکرمہ والوں کی۔ تو انہوں نے 3 شوال کو سن 3 ہجری میں ایک مشورہ کیا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ابو سفیان کے قافلہ جو مال تجارت لے کر آیا ہے اور وہ مال اب تک دار الندوہ میں محفوظ ہے، تو اس میں جو منافع ہوا ہے اس منافع کو اہل مکہ پر تقسیم کرنے کے بجائے منافع اس کا وہ ہم حضرت محمد علیہ السلام کے خلاف لڑائی اور ایک لشکر کشی کریں اور اس پہ لگائیں، اور باقی جس نے کاروبار میں جو پیسے لگائے تھے تو ان کے حصے کے بقدر ان کو دیا جائے۔ یہ ان سرداروں کے بیٹے، ابو جہل کا بیٹا اور اسی طریقے سے عتبہ شیبہ کا اور عاص ابن وائل کا اور ایسے کئیوں کے جن کے بڑے قتل کیے گئے تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ابو سفیان بھی اس میں موجود کہ یہ نفع ہم تقسیم نہیں کریں گے اور ایک مضبوط لشکر تیار کرتے ہیں اور حضرت محمد علیہ السلام پر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ بدر کا بدلہ بھی ہو جائے اور یہ قصہ تمام ہو جائے، اور یہ جو انہوں نے محنت شروع کی ہے یہ چراغ بجھ جائے اور یہ بات ختم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 3000 نفوس پر مشتمل ایک لشکر جرار، جس میں گھوڑے بھی، اونٹ بھی، زیرہ پوش لوگ بھی اور تیر تلواریں، اور اس کے ساتھ وہ خواتین جو ایسے اشعار پڑھتی کہ جس کی وجہ سے بھاگنے والے بھاگ نہ سکیں اور ان کے قدم جم سکیں۔ تقریباً 17 کے قریب خواتین کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ ان خواتین کا بھی کسی نہ کوئی، کسی کا باپ مرا تھا تو کسی کا بھائی، تو وہ بھی زخم خوردہ تھیں۔ خود ہند جو ہے ان کے والد عتبہ، اس کا بدر میں اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، تو وہ تیش موجود تھا۔ تو وہ خواتین بھی جو زخم خوردہ تھیں اور کسی کا باپ، کسی کا بھائی اور کسی کا کیا، تو وہ بھی اور مکہ مکرمہ کے اور لوگ، اور وحشی ابن حرب کو جبیر ابن مطعم نے یہ لالچ دی کہ میرا چچا قتل ہوا ہے اور اس کو حضرت حمزہ نے مارا ہے، تو آپ چلو، اور اگر آپ نے
حضرت حمزہ کو قتل کیا تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ میرے غلام ہوں تو آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو وحشی ابن حرب، ان کو باقی لڑائی سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اپنے یہ آزادی کا خیال کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں گا، اور یہ سودا اس کو سستا سا معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ کو شہید کر لوں تو میری جان چھوٹ جائے گی، اس غلامی سے آزادی مل جائے گی۔ تو وہ میں اس خاطر ساتھ شریک ہوا کہ اگر کوئی موقع مل جاتا ہے تو حضرت حمزہ کا کام پورا کروں۔ بہرحال اس طرح ایک مضبوط لشکر وہ 5 شوال کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کے قیدیوں میں تھے اور اب تازہ تازہ مکہ مکرمہ ان کو رہائی ملی اور پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو خط لکھا کہ قریش نے اس طرح تیاری کی ہے اور ان کا ایک عظیم لشکر وہ حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہے، اور بڑے تیز آدمی کو دوڑایا اور پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع ملی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ شب جمعہ کبھی کبھار ہوتا تھا، ہر جمعرات کو وہاں شب جمعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھار کوئی ایسی اہم ضرورت ہو تو پھر بڑا جاندار قسم کا، بڑا شاندار قسم کا، بڑا ایماندار قسم کا شب جمعہ ہوتا تھا۔ تو 11 شوال کا جو شب جمعہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور صحابہ کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہوئی مسجد نبوی میں، اور عصر میں پیغمبر علیہ السلام نے ان سے مشورہ طلب کیا کہ اس طرح شکل ہے، اور فوراً 2 کام اور کیے۔ ایک تو حضرت انس اور مونس کو اس بات کے لیے بھیجا کہ جا کر معلوم کریں کہ لشکر کہاں تک پہنچا ہے، اور ایک دوسرے صحابی کو اس لیے بھیجا کہ وہ جا کر کے یہ معلوم کریں کہ تعداد کتنی۔ تو تعداد کی بھی صحیح علم ہوا، اور وہ تقریباً مدینہ منورہ کے قریب پہنچنے والے تھے۔ یہ اطلاع بھی پیغمبر علیہ السلام کو ملی، اور حضرت نے ایک جاندار مشورہ کیا کہ اب یہ قریش حملہ آور ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، ایک تجربہ کار آدمی تھا لیکن ساتھ بڑا منافق شری، تو اس کو بھی حضرت نے مشورے میں شریک کیا، اور مشورہ ہوا کہ کیا ترتیب کی جائے۔ آیا کسی میدان کی طرف جا کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کے، یا ہم مدینہ منورہ میں رہ کے جیسے وہ حملہ آور ہوں تو ان پر پھر مقابلہ کیا جائے۔ تو نوجوان صحابہ، خاص طور سے وہ حضرات جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور بڑی تمنا رکھتے تھے کہ یا اللہ شہادت کی موت ہمیں مل جائے اور پھر مقابلہ ہو کافروں کے ساتھ اور ہم خوب مقابلہ کریں، اس کی ان نوجوان صحابہ میں ایک زبردست قسم کا جذبہ۔ تو انہوں نے عرض کیا حضرت یہ تو موقع اللہ نے پھر دے دیا، بدر ہم نہیں جا سکے تھے اور بدر مدینہ آ گیا اور قریش والے یہاں آ رہے ہیں،
تو ان کی خبر لی جائے، مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کے خوب جنگ کا میدان گرم ہو، اور اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی رائے یہی تھی کہ باہر نکلنا چاہیے، بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تو اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ ان قریش کے ساتھ مدینہ سے باہر جا کر کے ان کے ساتھ لڑوں نہ۔ اسی طریقے سے اور کئی صحابہ نے، بعض اکابر صحابہ نے بھی اس طرح کی رائے دی، حضرت کی خود کی اور بہت سے اکابر صحابہ کی اور عبداللہ بن ابی کی رائے اس طرف تھی کہ مدینہ منورہ میں اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ بہرحال جب ان نوجوانوں کے جذبے کو اور ان کی شہادت کی شوق کو دیکھ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن تیاری کا فرمایا کہ کل تیاری کریں اور انشاءاللہ باہر نکلیں گے، اور خود حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور آپ نے 2 زریں پہنی، 2 زریں۔ اب مجھے اندازہ نہیں کہ ایک زرہ جو لوہے کا بنا ہوتا ہے، علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم، اللہ پاک نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی، اور خالص لوہے کے کڑوں کا وہ بنا ہوا زرہ سر سے لے کے پاؤں تک، تو وہ کتنے کلو کا ہوگا؟ اس کی میں نے کوشش کی، لیکن کہیں سے مل جائے گا کہیں، لیکن اب تک مجھے اس کے وزن کے بارے میں پتہ نہ چل سکا کہ آپ کا وہ ایک زرہ کتنے کلو کا ہوگا، لیکن ایک اندازہ ہے میرا کہ کم سے کم 50-60 کلو سے تو اوپر کا ہوگا۔ جب لوہا ہو اور سر سے پاؤں تک ہو تو، اور پھر وہ ڈبل ہو جائے تو 100 کلو یا 120 کلو کم سے کم اتنا تو ہوگا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 زرے، آپ نے وہ دونوں زرے زیب تن فرمائے اور ان کو پہن لیا اور اپنی تلوار کو لیا۔ یہ حضرت کے گھر میں ہوتا تھا۔ اللہ کرے ہمارے گھر بھی نبی کے گھر کے مشابہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے گھر کیوں اس قسم کے افکار، اس قسم کے آلات اس سے خالی؟ خیال بھی نہیں آتا کہ جی یہ بھی کوئی کام، اور اس طرح کے بھی نبی کا طریقہ رہا ہے۔ اب وہاں پر یہ تو تھا کہ 2 چاند 3 چاند دیکھ کر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اسلحے کی تیاری کے سلسلے میں جو ان کا چکنا پن اور ان کی تیاری، وہ اپنی جگہ پر ایک مضبوط رخ ہے۔ اس لیے اس رخ سے غفلت اور اس کو زائد سمجھنا اور اپنی حربی تیاری پوری نہ کرنا، اب اس وقت اللہ کا کرم ہے، ایک معاملہ اور آسان ہوا ہے کہ ایک پورا طبقہ اس کے لیے مکمل فارغ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پیدا چلنے والے اور مختلف نوعیت کے، اور ان کی مکمل ایک مشق اور جنگ کے صحیح طریقے اور اس کے لیے زمانے کے اعتبار سے تیاری، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے جو پورے عالم اسلام کے میں اللہ پاک نے نعمت دی ہے۔ اللہ ان کو جذبات بھی صالح نصیب فرمائے، تقوی بھی نصیب فرمائے،
ایمان اتحاد بھی نصیب فرمائے، اعلیٰ قسم کی تنظیم بھی نصیب فرمائے، اور صفات عالیہ سے اللہ پاک ان کو مالا مال فرمائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس اعتبار سے پوری تدبیر کرنا، اور اس معاملے میں ان کی جتنی اعانت ہو سکے وہ اعانت کرنا، اور اس پر خوش ہونا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ بہرحال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرے اوڑھ کر باہر تشریف لے آئے، تو بعض صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام پر اصرار کیا، اور حضرت کی منشا مدینہ منورہ میں رہ کے ان کفار سے مقابلے کی تھی، اور اب شکل یہ بنی کہ ہمارے اصرار پر حضرت بھی تیار ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ حضرت ہم نے بیجا اصرار کیا، اور جیسے آپ کی رائے ہو ہم دونوں باتوں کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی نبی کے شان کے مناسب نہیں کہ وہ اسلحہ اٹھائے اور پھر کافروں سے لڑے بغیر اس کو رکھ دے۔ اب تو جانا ہوگا، تیاری کرو، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرو۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 افراد کی ایک مضبوط جمعیت تیار فرمائی، اور 1000 افراد حضرات انصار بھی، حضرات مہاجرین بھی، اور عشرہ مبشرہ کے جو یہ عظیم حضرات، یہ سب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ لشکر تیار ہوا، اور آپ تقریباً عصر مغرب کے بعد روانہ ہوئے، اور مدینہ منورہ سے تھوڑا سا باہر جا کر کے پورے لشکر کا معائنہ فرمایا کہ لشکر کی کیا شکل ہے۔ تو اس میں جو بچے تھے تقریباً 17 بچوں کے نام آتے ہیں جن کی عمریں 14 سال کی، تو ان کو پیغمبر علیہ السلام نے واپس کیا کہ کم عمر ہو، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہو، اور آپ لوگ واپس ہو جاؤ۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے وقت میرے 13 سال کی عمر تھی، لیکن اس وقت ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، اچانک شکل پیش آئی، اور 14 سال کی عمر میں غزوہ احد کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نکلا، لیکن مجھے بچہ سمجھ کر کے واپس کیا گیا، اور غزوہ خندق میں میری عمر 15 سال ہو گئی تھی، تو میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں خندق سے شریک ہونا میں نے شروع کیا، اور اس وقت میرے 15 سال کی عمر ہوئی تھی۔ اس میں ایک بچے تھے حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت رافع کوئی عجیب قسم کے بچے تھے، عمر تو ان کی بھی یہی 14 سال جیسے حضرت عبداللہ بن عمر اور باقی حضرات کی، لیکن ان کو 2 نعمتیں اللہ نے بڑی عجیب دی تھی۔ ایک تو وہ قد کے لمبے تھے، اور ساتھ ہی اس نے بھی ایک سمجھداری کی۔ وہ سمجھداری یہ کی کہ وہ انگلیوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ اور بھی دراز معلوم ہو۔ احد کے واقعہ میں ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں بس ایک شکست والی بات یاد آتی ہے، اور آگے پیچھے کس طرح ان کے جذبات اور کیا رخ، سبحان اللہ، کیا جذبہ چھوٹوں کا، بڑوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، لنگڑوں کا، کیا کیا جذبہ، اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے کس طرح پیغمبر علیہ السلام نے تربیت فرمائی تھی۔ تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ دراز قد ہونے کی وجہ سے لمبے معلوم ہو رہے تھے، پھر انہوں نے اور سمجھداری یہ کی کہ انگلیوں کے بل کھڑے ہوئے تو اور
دراز معلوم ہوئے، لمبے معلوم ہوئے، اور ایک خوبی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے تیر اندازی سیکھی تھی۔ نوجوانوں، ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کرکٹ، یہ کرکٹر ہے، بس وہ ٹر ہوتا ہے، اخیر تک ہی ٹر رہتا ہے۔ تو انہوں نے تیر اندازی سیکھی تھی، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بڑا ماہر تیر انداز ہے اور نشانہ بڑا صحیح مارتا ہے اور قد بھی صحیح۔ تو حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کو پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دی۔ ان کے ایک ساتھی ہیں حضرت سمورہ، اس نے اپنے والد سے شکایت کی کہ عجیب بات ہے، مجھے تو واپس کیا اور حضرت رافع ابن خدیج کو اجازت دے دی پیغمبر علیہ السلام نے، حالانکہ میری ان کے ساتھ کشتی کرائی جائے اور میں ان پر زوراور ہوں، طاقتور ہوں، وہ میرے ساتھ کشتی نہیں لڑ سکتا، تو اگر ان کو اجازت ملی ہے مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ تو ان کے والد سفارشی بنے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ نے رافع کو اجازت دی ہے تو یہ میرا بیٹا ہے اور یہ کشتی میں ان پر ماہر ہے اور ان کو بھی اجازت دے دیں۔ حضرت نے ان کی کشتی کرائی، انہوں نے کان میں کچھ کہا اور یہی کہا ہوگا کہ بھئی آپ کا تو کام بنا ہے، تو اگر آپ گر گئے تو آپ تو واپس جاؤ گے نہیں، اور میں گر گئے تو واپس ہو جاؤں گا، اس لیے ذرا نرم ہاتھ رکھو، کشتی تو کرتے ہیں لیکن میرا کام خراب نہ کرنا۔ یہ کچھ کان میں بات چیت ہوئی اور مقابلہ کرایا گیا، تو وہ تو نورا کشتی ہوئی نا۔ یہ کبھی کھیلوں میں بھی ایسا کرتے ہیں، آج کل کے ہمارے کرکٹر فروخت ہو جاتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اگر ہم ہاریں گے اور کوئی ایسی بات نہیں تو بکاؤ کا مال ہے، لیکن وہاں تو جذبہ ہی کچھ اور تھا کہ جی مجھے تو اجازت مل گئی ہے اور جان دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس بیچارے کا بھی کام بن جائے، اس لیے اگر نورا کشتی بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن ان کا کام بن جائے۔ دوست ہوں تو ایسے، نوجوان ہوں تو ایسے، ایک دوسرے کو تیار کرنے کا یہ رخ اور یہ شوق اور یہ جذبہ۔ خیر مقابلہ ہوا اور اس میں وہ دوسرے نوجوان جیت گئے اور ان کو بھی اجازت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، عجیب ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، شادی بھی تازہ ہوئی ہے اور نوجوان بیوی اور گھر میں رہنے کا مزہ، اور جیسے ایک جوان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ جذبات، اللہ کی شان۔ یہ حنظلہ بھی عجیب ہے اوس قبیلے کا، اس کا باپ ابو عامر راہب، یہ اوسیوں کا سردار تھا اور پیغمبر علیہ السلام کے آمد سے پہلے اوس قبیلہ ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کی تشریف بری ہوئی مدینہ منورہ اور اس بدبخت نے پیغمبر علیہ السلام کی شان عظمت اس کو دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، اور یہ حضرت حنظلہ کے ابو مدینہ منورہ سے بھاگے اور مکہ مکرمہ دار الکفر چلے گئے، اور وہاں پر کفار کو اکسایا کہ جی آؤ چلتے ہیں، اور غزوہ احد میں وہ بھی مکہ مکرمہ کے کافروں کے ساتھ آیا کہ چونکہ میرا قبیلہ اوس، میں اس کا سردار ہوں، اور جب اوس والے مجھے دیکھیں گے تو وہ پیغمبر علیہ السلام سے الگ ہو جائیں گے،
اور میری چل جائے گی، اور اس طرح یہ بھی ایک اچھی غلبے کی شکل بن جائے گی۔ یہ حضرت حنظلہ کے ابو ہیں، ابو عامر راہب، حضرت نے نام تبدیل کیا ابو عامر فاسقہ، فاسق بے دین، جو دینداری کو برداشت نہ کر سکا اور بھاگ گیا کفر کی طرف۔ خیر، اور ایک عجیب بات اور ہے اس حضرت حنظلہ کا، اس کی بیوی حضرت جمیلہ، یہ عبداللہ بن ابی کی ہمشیرہ ہے۔ حیرت ہے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس جنگ میں وہ بھی 300 کے قریب افراد ساتھ تیار کیا تھا، لیکن راستے میں احد سے کچھ پہلے اس نے یہ کہہ کر کہ ہماری بات نہیں مانی، اپنے 300 کی جمعیت کو اس نے واپس کیا اور واپس چلا گیا، اور کہا کہ اگر یہ قتال ہوتا اور واقعی یہ کوئی صحیح قسم کی لڑائی ہوتی تو ہم لڑتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں یہ جو غزوہ احد کی ساری شکل بنی اور اس میں اتنے شہداء اور ظاہر میں شکست کی شکل، اس کی جو مختلف فائدے قرآن کریم میں اللہ نے بتائے، اس میں ایک یہ بھی بتایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اللہ نے یہ نقشہ جو بنایا جس میں شہادتیں بھی ہوئی اور یہ ساری شکل، اس میں مومنین مخلصین اور منافقین کو واضح کرنا تھا کہ وہ منافق سامنے آ جائیں، جو یہ کہ جب ان کو کہا جاتا کہ آؤ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں یا کم سے کم دفاع کرو، تو وہ کہتے کہ اگر لو نعلم قتالا لاتبعناکم، واقعی اگر یہ لڑائی ہوتی تو ہم اتباع کرتے، یہ کوئی قتال ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور وہ بھاگ گیا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی کی ہمشیرہ ہے جمیلہ حضرت حنظلہ کے گھر میں، لیکن ہدایت کا نظام، باپ فاسق اور اس کا سردار کافروں کی طرف سے آیا ہوا، اور اس کا بینوئی وہ اس کی بیوی کا بھائی وہ رئیس المنافقین، اور یہ جوڑا جمیلہ اور حضرت حنظلہ، سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے۔ ہدایت بس جس کو اللہ دے۔ تو یہ نوجوان تازہ شادی اور ہم بستری بھی کی، اور اتنے میں یہ آواز لگی یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے شاہ سوارو آؤ سوار ہو جاؤ، جنگ کا میدان گرم ہے، اللہ کے لیے جہاد کے میدان میں آئیے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا اور ایک دم تیار ہو گئے، یہاں تک کہ غسل بھی نہیں کیا، اور غسل کے بغیر چل پڑے۔ اور حضرت جمیلہ نے بھی خواب دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے میں حنظلہ داخل ہوئے ہیں، تو وہ بھی سمجھی کہ بس یہ اس کی شہادت قریب ہے، اور وہ شہادت کے جذبے کے ساتھ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ اور عجیب بات ہے، اس کا باپ پہلا مبارز، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو لڑائی اس طرح شروع ہوتی تھی کہ ایک طرف کا ایک نکل کر کے وہ پیغام دیتا تھا کہ کون میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہے۔ تو پہلا مبارز جو قریش کی طرف سے آیا تو وہ یہی حضرت حنظلہ کے والد ابو عامر فاسق وہ آیا، اور اس نے پہلے اپنی قوم سے خطاب کیا اوس اوس،
اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے۔ ایک دم اوس جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے سردار پر لعنت بیچتے ہوئے کہا نہیں، اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈی نہ کر دے اللہ کے دشمن، ہم نبی کے ساتھ ہیں، ہم پیغمبر علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ حنظلہ کا ابو عامر بالکل لاجواب اور ذلیل ہو کے واپس گیا اور قریش سے کہا کہ میری قوم تو تبدیل ہو گئی ہے، بڑی پختہ ہو گئی ہے، وہ تو بس محمد علیہ السلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پہلا مبارز تھا ان کا، اور اللہ کی شان وہ مارا بھی گیا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عجیب بات ہے، حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، دیکھو اس کی بیوی سے پوچھو اس کا کیا عمل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں فرشتے جنت کے طاق لائے ہوئے اور وہاں کے برتن لائے ہوئے اور نور کا پانی ہے، اور اس سے حضرت حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کو تو بس غسل کا موقع ہی نہیں ملا، اور جیسے آواز لگی تو بس اس سے رہا نہیں گیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے بال تر اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا، اور بالکل حسی طور پر سب کو نظر آیا جیسے پیغمبر علیہ السلام کو نظر آیا۔ اسی طریقے سے عجیب عجیب ہیں، اس میں حضرت عامر ابن جموح رضی اللہ عنہ بھی جو پاؤں کے لنگڑے اور ان کے 4 بیٹے اور وہ جہاد میں شریک، اور یہ معذور ہونے کی وجہ سے ان کو پیغمبر علیہ السلام نے روکا، لیکن اس کے لیے رکنا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ میری چاہت ہے کہ اس لنگڑے پاؤں سے میں جنت میں جاؤں۔ اور جاتے ہوئے بیوی نے بھی کچھ گرمایا۔ یہ بیوی بڑی عجیب ہے، حضرت عامر ابن جموح رضی اللہ عنہ کی بیوی بڑی عجیب بیوی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے بھی نا، مکہ مکرمہ میں یہ عامر ابن جموح اپنے بت کی عبادت کرتا، وہ آ کر کے اس کے بت کو الٹا کر دیتی۔ تو اس دفعہ جب 2-4 دفعہ ہوا تو یہ عامر ابن جموح بڑے پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے، میرا یہ بت، میرا معبود یہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اس کے پاس تلوار رکھا اور کہا کہ اگر اب کے تجھ کو کوئی قریب آئے تو اس تلوار سے مارنا، اور اگر نہیں مارا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بیوی نے کہا کہ کام چل گیا، کام چل گیا، آدمی ہل گیا ہے۔ تو دوسرے دن اور خوب الٹا کیا، کچھ اور بھی اوپر ڈالا، بس اس سے اللہ نے حضرت عامر بن جموح کو ہدایت دی اور بت پرستی سے توبہ کی اور ہجرت کر کے آئے۔ اب یہ جو بدر کا موقع ہے، احد کا موقع ہے، اس پر ان نے کچھ چاہت ظاہر کی، تو ان کی بھی چاہت تھی کہ یہ شریک ہو جائے، لیکن بیوی بیوی ہوتی ہے، اگر یہ طریقہ صحیح اختیار کرے نا تو مرد کا گرمانا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ یعنی کہ اے لنگڑے تو چلا جائے گا، آپ کے اس لنگڑے پاؤں کو دیکھو، اور آپ کے میدان میں جان، ایسا تانا دیا کہ ان کو بھی جوش آیا، اور جوش میں دعا مانگی، اللہ جا رہا ہوں لیکن گھر مجھے واپس نہ کرنا، اب واپسی نہ ہو، اس کی دعا مانگی، اور بڑے جذبے کے ساتھ انن کی آیات ہے کہ جی لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، منصوص طریقے پر ان کے لیے اجازت، لیکن ایک جذبہ ہے، یہ احد ہے، جذبہ ہے، شریک ہوئے، شہید ہوئے، لانے کی تدبیر کی جا رہی ہے، اونٹ اس کو مدینہ کی طرف کرتے ہیں تو وہ چلتا نہیں، اور اگر احد کی طرف کرتے ہیں تو وہ چلتا ہے۔ معلوم کیا گیا
کہ جی انہوں نے تو جاتے ہوئے یہ دعا کی، جاتے ہوئے یہ دعا کی۔ اس طرح ان مبارزین کے ساتھ جو ایک ایک نکلتے رہے، تقریباً 17 مبارز نکلے ہیں مقابلے والے ایک ایک کر کے، اور یہاں سے 17 صحابہ نکلے ہیں، اور ان 17 کے 17 نے ان 17 کو قتل کیا اور ان کی خبر لی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی، اور اس طرح یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کے 17 مبارز قتل کیے اور ان کا جمنا مشکل ہوا، یہاں تک کہ ایسی شکل بنی کہ اب ان کی جماعت تتر بتر ہونے لگی، اور ان کے لیے اس میں سبحان اللہ ایک صحابی ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو تلوار تمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا حضرت میں، اور اس تلوار کو لے کے کافروں کے صف میں گھستے، ادھر سے مارتے ادھر سے مارتے، ادھر سے مارتے ادھر سے مارتے، یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہند ان کے تلوار کے نیچے آئی۔ اس نے چیخا ارد گرد کے مردوں کی کہ کوئی آئے، کوئی قریب نہ آ سکا، تو اس نے یہ سوچ کر کہ یہ تلوار پیغمبر علیہ السلام نے دی اور یہ ایک بے سہارا خاتون ہے اور اس کو پیغمبر علیہ السلام کے تلوار سے مارنا مناسب نہیں، اس پر تلوار نہیں چلائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خوب اپنی قوت دکھائی اور بہت سے کافروں کا کام تمام کیا، لیکن وحشی تو صرف اسی کام کے لیے آیا ہوا تھا، تو چلو اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ میری درخواست ہے کہ آپ حضرات غزوہ احد کو پڑھ کے آؤ سیرت کی کتابوں میں، اور یہ ان دنوں کے خاص سبق ہے اور شوال کا مہینہ ہے، اور اس میں بڑے ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، کیسے ہمارے نبی کی شجاعت اور کیسے صحابہ کرام کا عمدہ اعلیٰ جذبہ اور کیسے کیسے اس میں بننے کے اسباب۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے بھی حکایت صحابہ میں غزوہ احد سے متعلق کئی واقعات، یہ جو میں نے کئی واقعات ذکر کیے حضرت نے اس میں ذکر کیے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ پورے سمجھ کے ساتھ کہ کیا ان کے جذبات، ان کے بچوں کے، ان کے معمر لوگوں کے اور ان کے خواتین کے، اور کس طرح پیغمبر علیہ السلام پر کیفیت انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ کرے ہمیں اپنے عظیم نبی کی سیرت کے ساتھ ایک اچھی مناسبت ہو جائے۔ پتہ نہیں کس کس کے واقعات یاد کرتے ہیں اور کس کس کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں، لیکن اس عظیم سیرت سے ہم کیوں ناواقف ہیں اور ہمیں کیوں پتہ نہیں۔ اس 3 ہجری میں عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسن بھی اسی سال پیدا ہوئے ہیں، حضرت حفصہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے پیغمبر علیہ السلام کا نکاح بھی اسی 3 ہجری کو ہوا ہے۔ بڑا پیارا سال ہے 3 ہجری کا، اور اس میں یہ 70 شہداء احد کے، سبحان اللہ، گنج شہیدان، زبردست۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور صحابہ کرام کے بارے میں جو لوگ مریض ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ان کی عظمت، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اور ان کے واقعات سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔